السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، امید کرتا ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ رب کریم آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیزان من، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اگر اینڈ تک دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے تو پلیز ابھی سے ویڈیو کو چھوڑ دیں، کیونکہ بات کچھ ہوگی، آپ کچھ سمجھیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیں۔ ویڈیو کے اینڈ میں اپنے مشاہدات اور دلائل سے اس پر وضاحت دوں گا۔ یقین کریں یہ ویڈیو کے الفاظ مشک اور زعفران سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں اور ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں۔ جیسے آپ کی یونیورسٹیوں کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آپ کہیں نہیں ہماری یونیورسٹیاں تو بہت اچھی ہیں، جا آپ یونیورسٹی میں دیکھ لو، لڑکیاں چرس پی رہی ہیں۔ اچھے خاندانی گھروں کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ چرس پی رہی۔ اس میں اسلامیات بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ گورنمنٹ نے قرآن کی تعلیم کو اب اسکولوں میں لازم قرار دیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی بہت اچھا کام ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن کو ایجوکیشن سسٹم اگر ختم نہیں کیا نا تو لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھ کے اگر قرآن بھی پڑھیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ زیادہ فائدہ ہے، وہ ایتھیزم کا علاج ہم کر دیں گے، ان کے نظریات کو ہم ٹھیک کر دیں گے، لیکن جو لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھا کے قرآن پڑھایا جائے گا نا، اس سے جو فساد معاشرے میں پھیلے گا یہ کسی کا باپ بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ تو جس چیز کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اس کو تو کوئی فوکس کر ہی نہیں رہا ہے۔ اور کیوں بٹھایا بھائی لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا؟ بھائی یہ کیا لگتے ہیں ایک دوسرے کے؟ اس کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اسکولوں میں نصاب تعلیم میں قرآن بھی آ رہا ہے، قرآن بھی آ رہا ہے۔ خدا کی قسم مرد اور عورت کو ایک ساتھ بیٹھ کے زنا کی آیتیں بھی سکھاؤ گے نا کہ زنا کتنا بڑا جرم ہے، امکان ہے کہ پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ زنا کریں گے، اور ایک دوسرے سے دور کر کے آپ ان کو زنا کی معاذ اللہ فضیلت بھی بیان کرو گے تو بہت مشکل ہے کہ آپس میں ان کا ریلیشن ہو اور وہ زنا کی طرف مائل ہو جائیں، کیونکہ عورت کی فطرت میں اللہ نے بائی نیچر حیا رکھی ہے، وہ اتنے آرام سے مرد کو قریب نہیں آنے دیتی۔ اس کے باپ ہے، اس کا بھائی ہے، وہ یہ سب چیزوں میں رکاوٹ بنیں گے، لیکن آپ نے باپ اور بھائی کو سائڈ پہ لگا کے لڑکی کو لڑکے کے ساتھ بٹھا دیا، غیرت گئی، ختم غیرت، اب وہ برباد ہوں گے۔ آج کی خبر ہے یونیورسٹی کی لڑکیوں نے احتجاج کیا ہے۔ آج کی خبر، احتجاج کیا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں جنسی طور پر ہمیں ہراساں کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں نمبروں کے نام پہ کہ آپ کو نمبر نہیں ملیں گے جب تک ہماری یہ خواہش پوری نہیں کرو، تو لڑکیوں نے بینر اٹھائے ہوئے احتجاج ہو رہا ہے، ٹی وی چینل میں اس کو لایا جا رہا ہے، دیکھو کتنا غلط ہو رہا ہے، کتنا غلط ہو رہا ہے۔ او بھائی یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیوں میل آدمی آ کے لڑکیوں سے فری ہو رہا ہے؟ وہ پوری قوم احتجاج بنی ہوئی ہے۔ پشاور کی عوام تو بڑی غیرت مند ہے، ان کے ہاں تو اس کا تصور نہیں ہے کہ ایک عورت کا کسی مرد سے جو ہے نا وہ ہنس کے کلام کر لے، بات کر لے، مگر نئی جنریشن کے دل سے غیرت کو کھرچ کے نکالا جا رہا ہے۔ اس پہ آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے، نہ خود پشاور کی عوام آواز اٹھا رہی ہے، نہ ہماری سیاسی تنظیمیں آواز اٹھا رہی ہیں۔ ایک ڈھیلے کا فائدہ نہیں ہوگا اگر مرد اور عورت کو ساتھ بٹھا کے تم قرآن پڑھاؤ گے۔ تم خود قرآن کی دھجیاں اڑا رہے ہو قرآن پڑھاتے ہوئے۔ قرآن یہ کہہ رہے کہ ان دونوں کو آپس میں بٹھا کے قرآن پڑھاؤ۔ قرآن تو کہہ رہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ عورت اپنے پاؤں کی پازیب، عورت اپنا پاؤں زمین پہ زور سے نہ رکھے کہ اس کی پازیب کی آواز دوسرے مردوں کے کان میں جائے۔ جو زیور کی جھنکار سننے کی اجازت نہیں دے رہا، جو قرآن آپ وہ والا قرآن اسکولوں میں نافذ کر رہے ہو پڑھانے کے لیے، اور فیمیل کو میل پڑھا رہا ہے اور میل کو کیا پڑھا رہا ہے؟ میل کو فیمیل پڑھا رہی ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، جب ایک میل ٹیچر فیمیل کو یہ پڑھائے گا قرآن کی آیت کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، تو فیمیل کہے گی آپ کیوں نہیں جھکا رہے؟ روزانہ تو 3 گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے ہو یہاں پہ۔ کوئی آواز اٹھانے والا بولو نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں جہاں باپردہ باحیا غیرت مند لڑکیاں پڑھتی ہیں، اور کمپلین کیا ہو رہی ہے کہ ٹیچر جنسی طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ جوان لڑکیوں کو ہراساں۔ تو کیا ان لڑکیوں کا کوئی باپ اور بھائی نہیں ہے؟
عورت ایک پھول کی طرح ہے جس میں اللہ نے باپ اور بھائیوں کا کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. اس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے, لیکن یونیورسٹیوں نے اس کام کو بہت آسان کر دیا. باپ کو پتہ ہی نہیں میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے, وہ غیرت پہ تقریریں کر رہا ہوگا باہر جا کے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں اور کن کن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ تو وہ غیرت مند لڑکیاں تھیں جن کو جنسی ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے احتجاج کیا. کتنی تو بک چکی ہوں گی, کتنوں کے ساتھ تو غلط ہو چکا ہوگا. تو معاشرے کو اگر آپ ٹھرکی بنانا چاہتے ہو نا تو کو ایجوکیشن سسٹم کو, اور پشاور میں تو ابھی غیرت ہے نا تو احتجاج ہو رہے ہیں. یونیورسٹی کی حالت میں نے خود دیکھی, مجھے بیان کے لیے بلایا تھا, میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا, میں نے کہا یہ کیا ہے یار, ان لڑکیوں کے آپ لباس دیکھو, سگریٹ پی رہی ہیں لڑکیاں, یہ تو اوباش مردوں کے کام ہوا کر. یار یہ یونیورسٹی ہے یا چرس پی رہی ہیں لڑکیاں بیٹھ کے؟ ماں باپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری بیٹی چرسی بنتی ہے, وہ جنسی طور پر اس کو ہراساں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ماں باپ کہتے ہیں ہماری بچی ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے, پڑھی لکھی ہونی چاہیے تاکہ کما کے پیسے لے کر آئے. بس نوٹ چاہیے, نوٹ, پیسہ چاہیے پیسہ, غیرت ویرت ختم. میرے پاس فون آتے ہیں میری بچی کا یہ ہو گیا, وہاں لڑکے سے عشق ہو گیا یونیورسٹی میں پاگل ہو گئی ہوں, وہ تو لڑکا اس کام کا نہیں ہے کہ اس سے بچی کی شادی کو. میں کہتا ہوں بھائی مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, ایک شخص نے مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ سے شکایت کی, حضرت میں نے اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلایا, لڑکے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, میں بڑا پریشان ہوں, بچی خوبصورت ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک مرغی 10 مرغوں میں چھوڑ دی اور اب آ کے مجھ سے شکایت کرو کہ مرغے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ممکن ہے آپ کو یہ بات بہت بری لگے, لیکن حق کڑوا ہی لگتا ہے انسان کو. بات بالکل ٹھیک ہی ہے. او بھائی نیچر سے کیوں لڑ رہے ہو؟ دیکھو عورت کا خیر, اب یہ جو کمپلین کر رہی ہیں لڑکیاں یونیورسٹی میں کہ جنسی یہ کمپلین کس کو جا کے کر رہی ہیں؟ جن کے جو یعنی جن کے دفتروں میں جا کے کمپلین کی جا رہی ہیں وہ تمہارے باپ اور بھائی ہیں جو تمہارا خیال کریں گے. عورت کا حقیقی خیر خواہ صرف اس کا باپ, بھائی, چاچا, ماموں ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اس کا خیر خواہ نہیں ہے. کسی بھی وقت کسی کی نیت بھی خراب ہو سکتی ہے. جو محرم رشتے ہیں نا عورت کے, غیرت صرف اللہ نے ان میں رکھی ہے عورت کے معاملے میں. باقی ہر مرد جب عورت پہ نظر ڈالے گا وہ میرے بھائی بزرگ بعد میں ہوگا, مرد پہلے ہوگا. وہ ڈاکٹر بعد میں ہے, آدمی بولتے کیوں نہیں پہلے ہے. وہ مفتی بعد میں ہے, مرد پہلے ہے. آدمی پہلے ہے. وہ روحانی پیشوا بعد میں ہے, مرد پہلے ہے. وہ بہت سے جاہل پیروں کے سامنے ہر وقت جوان عورتوں کا ایک جھمیلا ہوتا ہے. ان عورتوں کو منع کرو, کیا لگتا ہے تمہارا, کیوں بیٹھی ہو اس کے پاس؟ کہتی ہیں تو پیر صاحب ہیں. کہ تو آدمی نہیں ہے کیا یہ؟ دیکھو بھوک مفتیوں کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے, ڈاکٹروں کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ یار, ڈاکٹر صاحب کو بھوک لگی ہوگی, پٹھان ہوٹل کا بہترین قسم کا پراٹھا آ جائے ان کے پاس چھولے کباب کے ساتھ, ڈاکٹر کا دل مائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہ آپ تو ڈاکٹر ہیں, آپ کا کیوں دل چاہ رہا ہے؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں, آپ کا کیوں دل چاہ رہا ہے؟ کہے گا پڑھے لکھے کا پیٹ نہیں ہوتا. تو اسی طرح مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن یہ قدرت نے رکھی ہے, اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تبھی تو نکاح کی ترغیب دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام دیکھو نیچرل مذہب ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتا ہے. بہت سے مذہبی رہنما, سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے مذہبی رہنماؤں نے نا آپ کو اسلام کا ایک ایسا تصور پیش کیا ہے کہ وہ اس زمین سے ہٹ کر کسی اور جگہ کا مذہب معلوم ہوتا ہے. صحیح حدیث ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ عورت شیطان کے روپ میں نکلتی ہے. اگر کسی مرد کی عورت پہ نظر پڑے اور اس کے دل میں خیالات پیدا ہو جائیں تو اسے چاہیے فوراً اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پورا کرے تاکہ اس کے دل میں جو خواہشات ہیں وہ کیا ہو جائیں, ختم. اور یہی آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. بھائی کسی کے دل میں بھی خیال پیدا ہو سکتا ہے, ہاں برا آدمی اس خیال کو غلط طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا آدمی اپنی خواہش کو اللہ کے لیے بولو قربان کر دیتا ہے اور وہ حلال پر قناعت کرتا ہے.
تو یہ غیر اختیاری نظر پر جب ایسا خیال آیا تو جو بالکل ایک نیچر کے مطابق ہے, نیچر ہے یہ, تو نیچر سے لڑوایا جا رہا ہے کو ایجوکیشن سسٹم میں. لڑکے لڑکیوں کو بٹھا کے کہا جا رہا ہے ایک دوسرے کو تمیز سے دیکھو, اور ان کو نامرد بناؤ, ان کو پھر جو ہے نا کچھ ایسا کوئی علاج کرو ان کا تاکہ یہ آدمی نہ رہیں. وہ پروفیسر پہ اعتماد کر رہے ہیں, اس کی کمپلین ہو رہی ہے پروفیسر صاحب ہماری بچیوں کا خیال کریں. اس پروفیسر سے کون بچائے گا آپ کی بچیوں کو؟ میں مانتا ہوں سارے ٹیچر ایک جیسے نہیں ہوتے, لڈو سب کے دل میں پھوٹتے ہیں, خیالات سب, اور نہیں آ رہے تو وہ بیمار ہے, اس کمبخت کو اپنا علاج کرانا چاہیے. نیچر سے مت لڑو, خام خام ایک گھننے بننے کی کوشش مت کرو کہ ہم بہت اچھے ہیں. یہ گھننا پن ہے, اچھے بچے نہیں ہیں. یہ تیرا کیا لگتا ہے یہ جو میل ٹیچر تمہاری بیٹیوں کو پڑھا رہا ہے جوان, یہ کیا لگتا ہے اس کا؟ آپ کو کیا پتا اس کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے عورت پر باپ اور بھائی کا پہرا بٹھایا ہے. وہ بھائی اپنی بہن کے حق میں غیرت مند ہوتا ہے, باپ بیٹی کے حق میں غیرت مند. اس پہرے کو ہماری یونیورسٹیوں نے بولو ختم کر دیا, اور نہ ہماری مذہبی جماعتیں اس پہ آواز اٹھا رہی ہیں. نہ جب مذہبی جماعتیں نہیں اٹھا رہے ہیں تو باقی کون اٹھائے گا آواز؟ کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے. کلچر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ تو میں جو واقعات ہمارے سامنے, تو لوگ دل کی باتیں کرتے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا بچی مری کیوں ہے. وہ بھائی مری اس لیے سیٹنگ چل رہی تھی اس کی, اب وہ بتا نہیں سکتی کہ باپ میں غیرت ہے بھائی میں غیرت ہے, اس کو نہیں بتا سکتی وہ. اور دوسرا جرم یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف مرغی چھوڑ دی مرغوں میں, اب اس کو حلال کانٹیکٹ بھی نہیں کرنے دے رہے, یعنی غیرت دکھا رہے ہیں کہ شادی تمہاری ہماری مرضی سے ہوگی. بیٹی کو کیا بول رہے ہیں؟ جب اپنی مرضی سے کرنا تھا تو پھر لڑکوں میں بٹھایا کیوں اس کو لے جا کے آپ نے؟ عجیب پاگل پنے والی غیرت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اتنے غیرت مند تھے تو وہاں کیوں بٹھایا اس کو؟ جب وہ روزانہ 20 آدمیوں کو دیکھ رہی ہے, کلاس فیلوز کو دیکھ رہی ہے, ٹیچر کو بھی دیکھ رہی ہے, پروفیسر کے باڈی لینگویج کو بھی دیکھ رہی ہے, اسٹائل کو بھی دیکھ رہی ہے, اب وہ لٹو ہو رہی ہے, تو اب میرے بھائی اس کو اس کی مرضی سے شادی کرنے دو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اب یہ غنیمت ہے کہ وہ شادی کی بات کر رہی ہے, وہ بوائے فرینڈ بنانے کی بات نہیں کر رہی. اس پہ اپنی بچی کے پاؤں دھو دھو کے پیو. بیٹی تو اتنی نیک کہ تو یہ کہہ رہی ہے میری شادی کر دو, بتا کہاں شادی کرنی ہے, تو جہاں کہہ رہی ہے آنکھ بند کر کے فوراً کر دو. اب غیرت کا مسئلہ بناؤ گے تو یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے. غیرت دکھانی تھی اس وقت, نہیں آ رہی میرا خیال ہے, غیرت اس وقت دکھانی تھی, اب اس وقت نہیں دکھائی ہے, تو اب جہاں کہہ رہی ہے آنکھ بند کر کے بولو, کوئی چرسی ہیروئنچی نہ ہو, انسان کا تھوڑا سا بچہ ہو تو وہ کر دو. اور وہ شادی کے لیے ایگری ہو گیا تو اس کا مطلب انسان کا بچہ ہے, ورنہ لڑکے آج کل نہیں ایگری وقت ہے. ایکچولی ابھی ایجوکیشن مکمل کرنی ہے ہم نے, وہ کھینچے گا اس کو, وہ چسکے لے گا, وہ شادی نہیں کرے گا, وہ چسکے لے گا, وہ اس کو کہے گا بھی 4 سال بعد شادی کریں گے, ابھی تھوڑی لائف کو انجوائے کرنے دو, شادی ہو گئی, بچہ ہو گیا, ہماری تعلیم. اور یہاں آتی رہی ہیں خواتین, روتی رہی ہیں پھوٹ پھوٹ کے, زندگیاں برباد کر کے پھر ہمارے سامنے روتی ہیں. مجھے 4 سال ایک آدمی نے لارے رپے دیے. ایک خاتون آئی, وہ بھی ڈاکٹر میڈیکل کالج میں, ان کا ہوتے ہوتے رہ جانے والا شوہر بھی ڈاکٹر. 4 سال اس نے لارے رپے دیے, پہلے ایجوکیشن مکمل ہو جائے, مفتی صاحب, اب وہ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا. میں نے کہا آپ لارے رپے میں آئی کیوں, اس کے کیوں آئی بھائی؟ اس کے بولتے شادی کر آرام سے, نہیں ہے تو دفع ہو یہاں سے. نہیں ہوتا. تو اپنی جو طاقت ہے نا اس کو صحیح جگہ لگاؤ, ورنہ آپ کی صلاحیتیں برباد. کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف آواز اٹھاؤ, یہ تمہاری بیٹیوں کو بے غیرت بنائے گا. میں نہیں کہہ رہا, یاد رکھو کہ جو لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں خراب ہوتی ہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. ایک سے ایک پرہیزگار پاک دامن لڑکی موجود ہے, لیکن کب تک؟ جی معذرت کے ساتھ ویڈیو تھوڑی لینتھی ہو گئی ہے, لیکن ہر پوائنٹ کو ڈیٹیل میں سمجھانا اور ایکسپلین کرنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے. اب کچھ نام نہاد لبرل ٹائپ کہیں گے کہ یہ مولوی سٹ پٹا گیا ہے, یا مولوی پنڈو ٹائپ ہے, یا مولوی تو رکھتی ہی بیکورڈ سوچ ہے. در حقیقت مولوی آپ سے زیادہ جانتا ہے, آپ اس کے گٹ میں بھی نہیں ہیں, بس زیادہ تر اپنی شرافت کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں.
میری ان سے نشست و برخاست ہوتی ہے، میں نہیں جانتا ہوں، بہت بعید النظر ہوتے ہیں۔ ارے بغیر تو میں آپ کو اس کی ایک ایک بات، دلیل اور اپنے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھے ان گنت واقعات سنا سکتا ہوں جس پر آپ گھنی بن رہے ہیں۔ یقین کریں اگر ہماری زندگیوں سے یہ مولوی ان کی واعظ و نصیحت نکل جائے نا تو ہمارے اندر ماں بہن بیٹی اور باپ بھائی کی تمیز بھی ختم ہو جائے، ہم جانوروں سے بدتر ہو جائیں۔ لہٰذا گھنی بننے کی ضرورت نہیں، اپنی روشن خیالی کے ساتھ ضمیر کو زندہ رکھیں اور حقیقت کو ایکسیپٹ کریں، اس پر کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ میں عورت کی تعلیم کے خلاف ہرگز نہیں، بلکہ میں تو اتنا اس کا شدائی ہوں شاید ہی کوئی اور ہو۔ میرا ماننا ہے کہ عورت کو مرد سے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی گود میں ایک پوری نسل پروان چڑھتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج عورت ہی عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے، اور پروفیشنل فیلڈ کے ساتھ تعلیم کے میدان میں بھی عورت کے لیے رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے۔ ابھی ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک لڑکی کا مخلوط خباثت کی وجہ سے کہیں افیئر چل تو بدبخت اور خبیث بڑے فاتحانہ اور فخرانہ انداز سے کہہ رہی تھی کہ اس کے دل سے اس کے عاشق کو کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا۔ تو مجھے اس کی حماقت پر ہنسی آئی کہ اے احمق، کوئی پاگل ہے؟ کسی کا کام ہی کیا جو اس گندگی کی گٹر میں خود کو ڈالے گا؟ لیکن ہاں، البتہ آپ یہ زناٹے دار تھپڑ اپنے باپ کے گال پہ ضرور مار رہی ہے، جو آپ کی تربیت کا ذمہ دار تھا، جس کی تربیت کا اثر آپ میں نظر آ رہا ہے۔ ایک اور محبوبہ اپنے عاشق کو چکمہ دے کر الو بنا رہی تھی کہ میرا بھائی ہم بہنوں پر نظر رکھتا ہے اور گاہے بگاہے وقت پہ وقت ہمارے یونیورسٹی اور ہاسٹل پہ چھاپا بھی مارتا ہے۔ کچھ لمحے کے لیے تو اس عاشق کو اپنے نصیب پر رش کر ہوا کہ ماشاءاللہ اتنی پاک دامن محبوبہ ملی جس کی اتنی کیئرنگ فیملی ہے، لیکن شاید کوئی میری طرح گہرائی میں سوچنے والا انسان تھا۔ اچانک اگلی ہی لمحے اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسا لاپرواہ اور بغیرت بھائی ہے جس کو ساتھ والے روم میں پڑی بہن کا پتہ نہیں کہ وہ پوری رات کس سے جو ہے گپے لگا رہی ہے۔ وہ خاک دوسرے شہر کی یونیورسٹی یا ہاسٹل کی معلومات رکھے گا کہ اس کی لاڈلی کیا گل کھلا رہی ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی، مجھے ایک جوک یاد آ گیا کہ ایک لڑکی یونیورسٹی سے اپنے کسی یار کے ساتھ کار میں گھر آئی تو اپنے عاشق سے کہتی ہیں کہ کار کو تھوڑا گھر سے فاصلے پہ روک لینا، کیونکہ میرے گھر والے بہت سخت لوگ ہیں، وہ مجھے مار دیں گے۔ یہ عاشق بھی متاثر ہوا کہ اتنے پابند گھر کی محبوبہ ملی، لیکن اگلی ہی لمحے اس نے مجھے مار دیں گے کے ساتھ ایک سینٹنس کا اضافہ کیا کہ اگر ان کو پتہ چلا کہ میں آپ کے ساتھ کار میں آئی ہوں تو مجھے مار دیں گے اگر میں نے آٹو کے پیسے واپس نہ کیے۔ بہرحال مذاق اپنی جگہ، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت اور المیہ بن گیا۔ ایک جگہ ٹیچنگ کر رہا تھا تو کچھ کام کے سلسلے میں خلاف عادت اسکول ٹائمنگ سے کچھ پہلے اسکول چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اسکول کے پرنسپل ایک کلاس میں 8th کلاس کی بچی کے ساتھ بغل گیر ہے۔ جب معلوم کیا تو سلسلہ بہت آگے تک پہنچا ہوا تھا۔ اس پر پھر میں نے کیا ایکشن لیا، یہ لمبی سٹوری ہے، پھر کبھی۔ ایک اور جگہ ٹیچ کر رہا تھا تو اسکول کے پروکٹر نے مجھے کچھ لیٹرز تھمائے کہ سر ان بچوں میں یہ خطوط کا تبادلہ ہوتا ہے۔ تو میں نے پہلے بچی کو بلایا جو غالباً 6 کلاس میں پڑھ رہی تھی، تو اس نے اقرار کیا اور بہت بے بس اور لاچار ہو کر کہنے لگی کہ سر میں کیا کروں، مجھے یہ لڑکا بہت پسند ہے۔ یہ 6 کلاس کے بچے ہیں، اور یہ بھی واضح کر دوں کہ سیکشن بھی الگ الگ ہے،
لیکن کبھی کبھار آنکھ مٹکا ہو جاتا ہے۔ میں اسٹوڈنٹ کو ایڈوائس اور آٹوگراف پہ اکثر کہتا اور لکھتا کہ اپنی حیات، تقدس، عصمت و عظمت کو ہر چیز پر مقدم رکھنا، ایون کہ تعلیم پر بھی۔ جہاں لگے عصمت تقدس مجروح ہوتی ہیں وہاں تعلیم کو بھی قربان کریں۔ جب پاکستان چھٹی پر جاتا ہوں تو حسب عادت اپنے پرانے کلیگز اور سٹاف سے ملنے اسکولوں کا وزٹ ضرور کرتا ہوں۔ ابھی ایک اسکول کا وزٹ کیا تو پرنسپل سے نشست ہوئی۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ ندیم، آپ کے گاؤں کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے، لوگوں کے ساتھ پیسہ دولت تو بہت آ گئی ہے لیکن اولاد کو کھو رہے ہیں۔ پھر اس نے ایک بچے کو بلایا جو 3 کلاس میں پڑھتا تھا اور بمشکل اس کی ایج ہوگی کچھ 8 سال۔ جب وہ آفس آیا تو پرنسپل نے اس سے کہا کہ سر کو اپنا ہاتھ دکھائیں، تو یقین کریں اس کو ایجوکیشن میں پڑھنے والے 8 سالہ بچے نے اپنے ہاتھ پر ریزر بلیڈ کے ساتھ کھرد کے آئی لو یو لکھا ہوا تھا، جس کی میں ہمت نہیں کر سکتا۔ نہ بچے نہ بڑے اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ ایک اسکول میں جاب کر رہا تھا تو ایک نہایت مہذب اور دیندار فیملی کی فیمیل ٹیچر جب میں ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتا تو وہ جان بوجھ کر سامنے آ جاتی اور نقاب گرا دی تھی۔ 1-2 دفعہ تو سوچا کہ شاید سہون نقاب گر گیا، لیکن جب بار بار ایسا ہونے لگا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو قصدن کیا جا رہا ہے، لیکن مزاج میں سختی کی وجہ سے اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی بات کرنے کی۔ اور اگر اس کی فیملی کو دیکھا جائے تو دامن نچوڑے فرشتے وضو کرے، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور بدبختی کی بات یہ کہ وہ لڑکی انگیج بھی تھی، اس کی منگنی ہوئی تھی، لیکن یہ مخلوط نظام کی نحوست تھی۔ اگر میری جگہ کوئی اور خبیث ہوتا تو موقع پہ چوکا ضرور لگاتا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ آج کے دور میں گناہ کا موقع نہ ملنا ہی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ ہمارا وہ ایمان تو ہے نہیں جس میں کوئی حسب نسب والی حسین لڑکی ہمیں اپنی طرف مائل کرے اور ہم کہیں کہ نہیں مجھے اللہ کا خوف مانے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے مخلوط نظام اور موبائل نے ہمیں مواقع فراہم کر دیے۔ ایک یونیورسٹی کی لڑکی بتا رہی تھی کہ اکثر لڑکیاں یونیورسٹی میں لڑکوں کو اپنی کنوینس، کھاپے اڑانے، شاپنگ ایٹسٹرا کے لیے یوز کرتی ہے۔ وہ اپنا نام تو نہیں لے رہی تھی، جو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ لڑکیاں اپنا مطلب نکال رہی ہیں اور لڑکے اپنا، ایک جنجال پورا لگا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، واش روم کی چپل بنو گی نا تو کبھی ایک پہنے گا کبھی دوسرا، نہ کبھی ریک الماری میں سجانے کے قابل رہو گی اور نہ کبھی کسی کی کوئی خاص توجہ حاصل کر سکو گی۔ ہر کوئی وقت کی ضرورت کے لیے استعمال کرے گا اور واش روم میں چھوڑ دے گا، اور پھر پشتو کے ایک ضرب المثل کے مصداق کے ڈمے ڈمے یار دے مرشو وائی د کمی کسے، یہ حالات ہو جائیں گے۔ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں معاشرے اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے ایک دردناک سبق تھا۔ میرے خیال میں وہ ایک بھی ویڈیو کافی ہے مفتی صاحب کے باتوں پر مہر ثبت کرنے کے لیے، جس میں ایک لڑکی اپنی یونیورسٹی فیلو سے بدکاری میں پریگنٹ ہو گئی اور پھر ابارشن کے چکر میں زندگی گنوا دی، اور اس کا وہ نام نہاد عاشق ہاسپٹل کے فرش پر چھوڑ کر رفو چکر ہو گیا۔ اس جیسے اور کتنے کیسز ہیں جو منظر عام پر نہیں آتے۔ میرے شہر کے دوستوں کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہماری ایک یونیورسٹی کے اندر جوڑوں کی سپائی پکچر سوشل میڈیا کی زینت بن رہے تھے، اور پھر بعد میں انتظامیہ ان آوارگیوں پہ کنٹرول کرنے کے بجائے اس سوشل میڈیا پیج ایڈمن کو یونیورسٹی سے فارغ کر دیتی ہے۔ ہم بھی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں اور ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں عرب کی یونیورسٹیوں اور ہماری اسلامی جمہوریہ وطن عزیز کی یونیورسٹیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں صرف اور صرف ایجوکیشن مقصد ہے اور وہاں کہیں مقاصد ہے۔
سب سے پہلے یہاں مخلوط تعلیم کا تصور بھی نہیں. میل بلاک الگ، فیمیل بلاک الگ. میل سائڈ پہ تو کسی فیمیل کو جانے کی اجازت نہیں اور نہ ہی فیمیل سائڈ پر کسی میل کو. فیمیل الگ بلاک ہونے کے باوجود کبھی عبایا نہیں اتار سکتی، ایون کہ اپنی کلاس میں لیکچر کے دوران بھی. نہ کبھی میں نے اتنے عرصے میں کسی لڑکی کو کسی لڑکے کے ساتھ کھڑے دیکھا ہے. ایون کہ میل بھی لیکچر ختم، کلاس ختم، نکلے اور گاڑیوں میں بیٹھ کے چل دیے. یہ نہیں کہ ایک جگہ محفل سجائی، دوسری جگہ محفل سجائی، کہاں کسی کو تاڑا، کہاں کسی کو تاڑا. ہمارے ہاں تو یونیورسٹیوں میں ماڈلنگ ہوتی ہے، فیشن شو لگے ہوتے ہیں. تعلیمی ادارہ کم اور فیشن کنسنٹ زیادہ لگتا ہے. نیگیٹو پازیٹو پول ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اور پھر انجام مریم کو بیڈ پہ لانے والے. یاد تو ہوگا، ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ابھی کورونا میں پاکستان سے آن لائن کلاسز لے رہا تھا تو کمنٹ سیکشن میں لیلا مجنو چل رہے ہیں. ہر دوسرا سامنے والے پر ڈورے ڈال رہا ہے. ٹیچر بیچاری بار بار وارن کر رہی ہے کہ کم بخت میں چیور لوگ ہو، کچھ تو حیا کرو، لیکچر کی طرف فوکس کرے. لیکن مجال ہے کوئی ٹس سے مس ہو رہا ہو. پھر میڈم نے ایک نام لیا کہ کل یہ بدبخت میرا نمبر لے کر مجھ سے فلرٹ کرنے لگا، حالانکہ کسی نے کسی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. یہ ہے مخلوط نظام کی نحوست، جہاں نہ بچے، نہ میچور، نہ پروفیشنل، کوئی بھی محفوظ نہیں. ایک جاننے والی لیڈی ورکر نے مجھے بتایا کہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ہمارا ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. لیکن افسوس، صدا افسوس، جب بعد میں پتہ چلا کہ محترمہ اپنی منہ میاں مٹھو بن رہی تھی، اس کے کارنامے الامان والحفیظ. کچھ عرصہ کورٹ میں جاب کی تو ایک کیس آیا جس میں ایک مقدس اور معزز پیشے ایجوکیشن کے ہیڈ اپنے ماتحت 2 فیمیل ٹیچر کے ساتھ بیک وقت رنگرلیاں مناتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. اس میں ایک خبیث شادی شدہ بھی تھی اور ایک کواری، نہیں کواری تو نہیں کہہ سکتے، غیر سیر شدہ. اس میں بھی ایک بدبخت قرآن پہ حلف لے رہی تھی کہ میرا بھائی ہے اور بھائیوں کی طرح ہے. وہ تو جب ایکسپوز ہوئی تو بھائی جان سے جان بننے میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگا جتنا میرے الفاظ بدلنے میں لگا. ان کے نام نہاد غیرت مند بھائی بھی کہیں گے کہ ہم نظر رکھتے ہیں. جاب کے لیے ہی تو جاتی ہیں، کہاں جاتی ہے؟ یہ ان کے لیے بھی میسج ہے جو ہر جگہ بھائی بناتے پھرتی ہیں. ارے بیوی، خدا کو دھوکہ مت دو. اگر آپ کا یہ منہ بولا بھائی اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوتا تو اللہ اسے آپ کے گھر میں پیدا کر دیتا، کیونکہ رب سے زیادہ مخلوق کا خیر خواہ کوئی نہیں. اگر بھائیوں کا اتنا ہی شوق ہے نا تو پیرنٹس کی ہمت بڑھائیں. اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ جو باہر ہر ایک کے بھائی بنتے جاتے ہیں نا سوری، اپنے بہنوں کی کبھی نہیں بنتے. میرے اسکول میں ایک ٹیچر بن ٹھن اور اچھی میک اپ لپسٹک لگا کر آتی تھی تو بچوں سے پتہ چلا کہ محترمہ گھر سے بغیر میک اپ بلکہ بغیر بال بنائے عبایا پہن کر نکل جاتی ہے، پھر راستے میں سہیلی کے گھر سے بن ٹھن کر آتی ہے. یہاں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس پر الگ سے ویڈیو بناؤں گا. ابھی سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو بینک مینیجر کی وائرل ہوئی تھی جس میں ایک محترمہ اصیل گائیں بن کر کھڑی ہے اور اس کا خبیث کلیگز اس پر جہاں مرضی ہاتھ پھیر رہا ہے، جس پر قسم قسم کی ری ایکشن آئے. کسی نے مرد کو بغیرت تو کسی نے عورت کو خبیث کہا. میرا بھی ویڈیو بنانے کا دل تھا لیکن کچھ مصروفیات اور کچھ کافی لوگوں کا ری ایکشن آ گیا تھا تو ضرورت محسوس نہیں کی.
بہرحال یہ بدبخت بھی گھر جا کر کہتی ہوگی کہ میرا بھائی ہے، اور اگر ویڈیو ریکارڈ نہ ہوتی یقیناً قرآن پہ حلف بھی لے لیتی۔ میرے نزدیک دونوں خبیث ہیں، خبیث کے ساتھ خبیث کی ہی یاری ہوتی ہے۔ عورت کی معصومیت تب مانتا جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑتی اور اس کی گردن توڑتی۔ سب سے پہلے میں اس کو ہار پہناتا اور اسے کمپلیمنٹ دیتا، غیرت مند باپ کی قابل فخر بیٹی۔ کیونکہ میرا ماننا ہے کہ راہ چلتی عورت کے سر سے دوپٹہ کھینچنے پر عورت گنہگار نہیں ہوتی، لیکن اس پر خاموش رہنا اس سے برابر کا قصوروار بنا دیتی ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ ستار فوراً کسی بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ جب اس کی سرکشی حد سے تجاوز کر جائے تو وہ قہار رسی کھینچ لیتا ہے۔ میں بھی انفرادی خطا کی پردپوشی کا قائل ہوں، لیکن ان جیسے معصومیت کا لبادہ اوڑھے بغیرتوں کو بے نقاب کرنا چاہیے اور عبرت بنانا چاہیے، جو اجتماعی غلاظت کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ ہماری حقیقی پاک دامن اور پارسا لوگوں کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے اپنے ایک ٹیچر سے فون پہ بات ہو رہی تھی تو کہہ رہے تھے ندیم بیٹا بہت پریشان ہوں، حلق میں جان اٹکی ہوئی ہے۔ اکلوتی بیٹی ہے اور اس کی ساری کزن کی MU سے MBBS کر رہی ہے، تو یہ بھی بضد ہے کہ میں نے بھی وہیں سے پڑھنا ہے، اور میں ان یونیورسٹیوں کے ماحول سے بہت خوفزدہ ہوں۔ اپلائی کے لیے کچھ مشورہ دیں، کیا کیا جائے؟ میں نے کہا سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کو سکھا تو نہیں سکتا، لیکن اتنا کہوں گا کہ سب سے پہلے ان خدشات کو اپنی بیٹی کے سامنے رکھیں اور اس کو اپنے ساتھ اعتماد میں لیں اور اسے باور کرائیں کہ بیٹی اگر آپ پھسلی تو آپ کا باپ منہ کے بل زمین پر گرے گا اور پھر شاید زندہ بھی نہ بچے۔ اگر تھوڑی سی بھی اس کے دل میں خوف خدا، حیا اور باپ کی پرواہ ہے تو اپنی حفاظت کرے گی۔ اور دوسری چیز، آپ نے بھی بری ذمہ نہیں ہونا، آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، جس کے لیے آپ کو پشاور مائیگریٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو کہنے لگا یہ سب تو میں کر لوں گا لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، اپلائبہ کی حفاظت کے لیے دعا کیا کرے۔ میں نے کہا سر دعا تو میں ہر لائبہ کے لیے کرتا ہوں، بس آپ دعا کریں کہ میری دعا میں اثر بھر دے۔ اپنی جنریشن کی تباہی دیکھ کر درد سے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ یقین کریں ان حالات کی وجہ سے سلجھے ہوئے سنجیدہ اور شریف النفس لوگ بچوں کی تعلیم کو لے کر بہت پریشان اور فکر مند ہیں۔ میں نگیٹیوٹی ہرگز نہیں پھیلا رہا، بلکہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں اور سدباب کی کوشش میں ہوں، لیکن مرض کی تشخیص کے بغیر علاج ممکن نہیں۔ ہم سنجیدہ اور سلجھے ہوئے لوگوں کو اپنی اولاد، اپنی آنے والی نسل کی خاطر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ آج ایک لائبہ کل دوسری پرسوں تیسری لائبہ تعلیم سے محروم ہوتی جائے گی۔ پہلے تو ہمیں حکومتی سطح پر الگ الگ یونیورسٹیاں یا کم از کم الگ الگ بلاک کا ہی مطالبہ شروع کرنا ہوگا، جیسا یہاں عرب میں ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں قومی خزانے سے کروڑوں پر ایک ووٹ خریدتے ہیں، وہاں ہمارا یہ مطالبہ تو برحق ہے۔ جہاں ہم اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں، وہاں بچوں کے حقوق اور تحفظ کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اور اگر حکومت نوجوانوں کی تباہی سے بچانے کے لیے سنجیدہ اور فکر مند نہیں، تو کم از کم صاحب ثروت لوگ آگے آئیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ سیپریٹ پرائیویٹ سکول اور پرائیویٹ یونیورسٹیاں بنائیں، کیونکہ یہ آپ ہی کے بچے ہیں۔ جس کو پڑھنا ہوگا، جس کا مقصد صرف پڑھائی ہوگی، وہ آئیں گے پڑھنے، اور جن کے مقاصد اور ہوں گے ان کو جانے دیں۔ اور یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور منافع بخش بھی۔ ان کا مستقبل محفوظ رہے گا تو پاکستان کا مستقبل محفوظ رہے گا۔ آپ کی آنے والی نسلوں میں حیا باقی رہے گی، دین باقی رہے گا،
ابن ماجہ کی حدیث کا مفہوم ہے بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے. بچوں کو دوسرے شہروں میں بھیجنا ہے تو خود ان کے ساتھ مائگریشن کریں، ان پر نظر رکھے، اور یہ بھی کہ مائگریشن کر کہ یہ نہ سمجھے کہ بس اپنے عزیز و اقارب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے اب جو مرضی بچے کرے. کالج ٹاؤن نہیں بنانا، ورنہ مائگریشن کا مقصد فوت ہو جائے گا. اپنے بچوں کو گھر کا ایک فرد خود پک ڈراپ دے. میری سسٹر علم کر رہی تھی تو گھر سے تھوڑے فاصلے پہ جانا ہوتا، ہم بھائیوں میں سے لازمی ایک پہلے اسے پک ڈراپ دیتا، اس کے بعد اپنے کام کرتے، چاہے جتنا ارجنٹ کام ہوتا. یہی مسلمان عورت کا پروٹوکول ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، اور اسی میں ان کی عزت و وقار ہے. رو پڑا ہوں تو کوئی بات ہی ایسی ہوگی، رو پڑا ہوں تو کوئی بات ہی ایسی ہوگی، میں کہ واقف تھا تیری بربادی کے انجام سے. رب کریم ہم سب کی دین و ایمان، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. والسلام فی امان اللہ.